حدیث قصہ پر ایک اردو نظم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرماتی ہیں یہ بنت رسول فلق وقار، یعنی جناب فاطمہ خاتون روزگار، ایک روز آئے گھر میرے محبوب ذوالجلال، فرمایا میرا ذوف سے ہے کچھ بدن نڈھال، کہ میں نے ان سے عرض کیا میرے بابا جان، حضرت کے ذوف سے رہے خالق نگہبان، فرمایا پھر یہ سرور گردو جناب نے، خاتم الرسول جناب رسالت ماب نے، اے فاطمہ ردائے یمانی اٹھا تو لاؤ، سردہ قدم مجھے اسے اچھی طرح اڑاؤ۔ فرماتی ہیں فاطمہ آسماں مقام، نازل ہمیشہ ان پہ ہو اللہ کا سلام۔ چادر یہ لے کے خدمت اقدس میں آ گئی اور حسب حکم ان کو یہ چادر اڑھا بھی دی۔ چادر اڑھا کے ان کی طرف دیکھنے لگی، ناگاہ وہ دیکھی روئے منور میں روشنی، دھوکہ نگاہ کو ہو یہ عالم تھا نور کا، ہے 14ویں کا چاند کے چہرہ حضور کا، صلوات اللہ۔ پھر یوں جناب فاطمہ فرماتی ہیں بیاں، تھوڑی ہی دیر گزری تھی اس کو کہ ناگہاں میرا پسر حسن میرے نزدیک آن کر بولا میرا سلام ہو اے اماں آپ پر۔ میں نے دیا جواب کہ میرے لالا فام، اے نور چشم میوہ دل تم پہ بھی سلام۔ پھر مجھ سے یوں وہ کہنے لگا پارائے جگر، خوشبو نفیس پاتا ہوں میں اس مقام پر، عنبر کی یہ مہک ہے نہ مشک و گلاب کی، خوشبو ہے جیسے نانا رسالت مآب کی۔ میں نے دیا جواب کہ ہاں تم نے سچ کہا، آرام میں ہے زیر ردا سید الورا۔ چادر کے پاس جا کے حسن نے کیا کلام، نانا میرے رسول خدا آپ پر کا سلام۔ اس دم اگر حضور اجازت ہو آپ کی، چادر کے نیچے آؤں معیت ہو آپ کی۔ فرمایا مصطفیٰ نے اجازت ہے جانے من، داخل تہ ردا ہوئے سنتے ہی حسن، صلوات اللہ۔ فرماتی ہیں دختر سلطان مشرقین، اتنے میں آ گیا میرا دوسرا پسر حسین، آ کر کہا کہ اماں میرا آپ پر سلام۔ میں بولی تجھ پہ میرے لخت جگر سلام۔ بعد اس کے پھر حسین نے اس طرح سے کہا اماں مجھے وہ آتی ہے خوشبوئے جاں فضا، نصری کی بو ہے اور نہ یہ نسترن کی بو، یہ تو ہے جیسے نانا رسول زمن کی بو۔ میں نے کہا یہ اس سے کہ اے میرے گل بدن ہاں، سامنے وہ دیکھو تہے چادر یمن، پیارے کے نانا جان رسول زمن بھی ہیں، ساتھ میں تمہارے بھائی حسن بھی ہیں۔ یہ سنتے ہی حسین بڑھے جانب ردا کہ عرض السلام علیکہ اے شاہ ہدا، پھر ہو سلام آپ پہ شاہ انبیاء، یہ ہے کہ منتخب جسے اللہ نے کیا، کیا مجھ کو اذن ہے قدم آگے بڑھاؤں میں، نزدیک آپ لوگوں کے چادر میں آؤں میں۔ فرمایا مصطفیٰ نے کہ ہاں اذن ہے میرا، یہ سنتے ہی حسین ہوئے داخل ردا، صلوات۔ فرماتی ہیں یہ دختر پیغمبر زمن تشریف لائے گھر میں یکایک ابوالحسن، بولے سلام تم پہ ہو اے دختر رسول۔ میں نے کہا سلام میرا کیجیے قبول، نفس رسول حیدر کرار السلام، اے مومنوں کے حاکم و سردار السلام۔ مجھ سے کہا علی نے کہ اے بنت مصطفیٰ، آتی ہے ایسی نکھتے پاکیزہ دلربا، خوشبو نثار اس پہ ہو ہر ایک پھول کی، یہ ہے شمیم جس میں جناب رسول کی۔ کہ میں نے عرض حضرت خیر البشر بھی ہیں، چادر کے نیچے آپ کے دونوں پسر بھی ہیں۔ بس جانب کسائے یمانی گئے علی اور بولے السلام علیکہ ایھا النبی، اے یہ کہ جس نے کو چن لیا پروردگار نے، کہ آؤں اس ردا کے تلے اذن ہے مجھے۔ فرمایا مصطفیٰ نے اجازت تمہیں بھی دی، یہ سنتے ہی شریک ردا ہو گئے علی، صلوات اللہ۔ فرماتی ہیں حضرت صدیقہ فاطمہ ان سب کے بعد میں بھی گئی جانب ردا کی عرض آپ پر ہو سلام، ہے میرے پدر یعنی میرا سلام خدا کے رسول پر، سردار دو جہاں کی اگر اذن پاؤں میں، نزدیک آپ لوگوں کے چادر میں آؤں میں۔ فرمایا مصطفیٰ نے تمہیں اذن دے دیا، داخل ہوئی ردا میں، یہ سنتے ہی فاطمہ، صلوات اللہ۔ فرماتی ہیں فاطمہ بنت رسول رب، چادر تلے جب آ گئے ہم لوگ سب کے سب، اس دم کہا فرشتوں سے پروردگار نے، ہاں سن لو بسنے والے میرے آسمان کے، مجھ کو قسم ہے اپنی بزرگی و شان کی، قائم جو میں نے کی ہے بنا آسمان کی، اور فرش جو زمیں کا بچھا ہے بحکم رب، یا مہر و مے دکھاتے ہیں جو جلوے روز و شب، یا رات دن جو رہتے ہیں چکر میں آسماں، بحر رواں اور ان میں جو چلتی ہیں کشتیاں، ان سب کے خلق کا ہے سبب عشق پنجتن، اس دم جو مجتمع ہے تہے چادر یمن، صلوات اللہ۔ پوچھا یہ جبرائیل نے بعز و انکسار،
چادر کے نیچے کون ہے میرے پروردگار؟ اللہ نے کہا کہ نبوت کے اہل بیت یہ سب کے سب ہیں، خاص رسالت کے اہل بیت۔ وجہ بنائے ارض و سما نور مشرقین، زہرا و مصطفیٰ و علی اور حسن حسین صلوات اللہ۔ جبرائیل نے کہا کہ اجازت ملے اگر ساتھ ان کے میں چھٹا ہوں پہنچ کر زمین پر۔ اللہ نے کہا کہ تجھے اذن دے دیا، اترے امی زمین پر چلے، جانب کسا بولے سلام آپ پہ ہو اے مرسل خدا، اے یہ کہ منتخب جسے اللہ نے کیا، جو ہے سلام اس کا بھی ہے تحفہ سلام اور بات ستہ، یہ تو اکرام یہ پیام سن، یعنی بلند و پس ماہ و مہر و آسماں، مہر رواں ان میں جو چلتی ہیں کشتیاں، بحر رواں اور ان میں جو چلتی ہیں کشتیاں، یہ سب بنائے میں نے تمہارے ہی واسطے، پیدا کیا تمہاری محبت کی وجہ سے، اور مجھ کو اذن ہے میرے پروردگار کا، میں بھی ہوں آپ لوگوں میں داخل تہ ردا۔ اذن خدا تو مل چکا، اب کہیے یا نبی میں بھی ردا میں آؤں، اجازت ہے آپ کی؟ فرمایا مصطفیٰ نے کہا اذن ہے میرا۔ یہ سنتے ہی جبریل ہوئے داخل ردا صلی، جا کر ردا میں حق امانت ادا کیا، مزدہ خدا نے جو دیا تھا وہ سب سنا دیا کہ عرض آپ لوگوں سے کہتا ہے کبریا، اے اہل بیت بس یہ ہے اللہ چاہتا، ہر ایک عیب تم سے ہٹائے خدا پاک، جو حق ہے پاک کرنے کا ایسا بنائے پاک۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت مصطفیٰ سے علی نے کیا سوال، مجھ سے بیان کیجئے محبوب ذوالجلال، اس دم جو ہے نشست ہماری تہ ردا، اللہ کی نظر میں کیا ہے اس کا مرتبہ؟ جس وقت یہ سوال کیا ابو طراب نے فرمایا جناب رسالت مآب نے کھا کر قسم میں کہتا ہوں اس کردگار کی جس نے مجھے بنایا ہے پیغمبر نبی، اہل زمیں کی کوئی بھی محفل ہو سن رکھو جس میں ہمارے دوستوں کا ایک گروہ ہو، اور وہاں پر اس خبر کا کیا جائے تذکرہ، ہوگا نزول رحمت پروردگار کا صلوات۔ جب تک کہ منتشر نہ ہو جائیں سب کے سب، گھیرے رہیں گے ان کو ملائک بحکم رب، شرکت کی اپنی حق و ادا کرتے جائیں گے اور سب کی مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے۔ اس دم کہا علی نے کہ اللہ کی قسم اب تو سعید ہو گئے اور کامیاب ہم، یوں ہی ہمارے شیعہ ہمارے حبیب بھی، مسعود نیک بخت ہوئے خوش نصیب بھی صلوات۔ اظہار جب خوشی کا کیا ابو طراب نے فرمایا پھر جناب رسالت مآب نے، اس کی قسم ہے جس نے بنایا مجھ کو نبی، جس کی طرف سے مجھ کو رسالت عطا ہوئی، شیعوں کی بزم میں جو بیاں ہوگی یہ خبر، فضل خدا سے اس کا عیاں ہوگا یہ اثر، جو درد و غم کے مارے ہیں مسرور ہوئیں گے، رنج و ملال سنتے ہی سب کے دور ہوں گے، جو ہے مراد والا مراد اپنی پائے گا، ہر ایک اداس بزم سے خوش ہو کے جائے گا، الہی آمین۔ فرمایا مرتضیٰ نے واللہ اے حضور ہم کامیاب دونوں جہاں میں ہوئے ضرور، ہم جس طرح سعادت دارین پا گئے، شیعہ یوں ہی دامن رحمت میں آ گئے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔